نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ۔ نعت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ لگ جائے۔ حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اس کے بغیر قلب کی موت ہے۔ جس قلب میں حضور کی محبت نہ ہو تو وہ قلب جو ہے وہ مردہ ہے۔ ایک بات عرض کروں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے کہ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی جو نبوت ہے یہ آپ کی ذات کا وصف ہے۔ باقی جتنے انبیاء ہیں ان کو نبوت آپ کے طفیل حاصل ہوئی ہے، یعنی جتنے دوسرے انبیاء ہیں نبوت اصل میں اس کے وارث تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ایک مثال اور ایک حدیث سے اس کی ایک دلیل یوں سمجھیے کہ ایک صحابی غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نشر الطیب میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو ذرا جواب مرحمت فرمائیے، یعنی آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ جب آدم ابھی مٹی اور گارے کی حالت میں تھے، مٹی اور گارے کی سٹیٹ میں تھے، ابھی ان کا قوام تیار ہو چکا تھا، میں تب سے نبی تھا، مجھے نبوت تب سے مل چکی تھی۔ آپ دیکھیں ہمارے ایک جو طلباء یا جو سالکین نقشبندی اسباق کر رہے ہیں ان کو اس بات کا کچھ احساس ہوگا کہ نقشبندی اسباق حضرت مجدد افسانی جو کہ بہت اللہ کے بڑے ولی اور متاخرین میں سب سے بڑے ہیں اور متقدمین میں بھی ان کی مثال خال ہے، وہ لکھتے ہیں، وہ جو نقشبندی اسباق میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ صفات ثبوتیہ کا وہ فیض یا مختلف جو اقسام فیضان کی ہے وہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے نوح علیہ السلام کے قلب میں نازل ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب سے ابراہیم علیہ السلام کے قلب میں آیا تھا، حالانکہ ابراہیم بھی پہلے کے ہیں اور بلکہ جد امجد ہیں، والد بزرگوار ہیں اسماعیل علیہ السلام کے، اور آپ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن فیضان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ کبائر مشائخ کے طفیل، وہ فیض جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب میں آیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ فیض مشائخ کبار کے طفیل ہمارے قلب میں داخل کرتے۔ تصور فرمائیے کہ اس کا ماخذ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو نبوت کا جو اصل وصف ہے اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ متصف ہیں، اور جتنی بھی باقی انبیاء کرام کی نبوتیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے طفیل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ علم اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے جس کا علم بھی سب سے زیادہ ہو، جس کا مقام بھی سب سے زیادہ ہو، جس کا مرتبہ بھی عند اللہ سب سے زیادہ ہو، اور جس میں خیر خواہی کا جذبہ بھی سب سے زیادہ ہو، تو خود کو نا اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ جب ایک ڈاکٹر آپریٹ کرتا ہے نا، کوئی بڑا آپریشن کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے۔ دیکھیے اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میرا جسم کا جو مرض ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ مکمل اپنے ڈاکٹر پر اعتماد کرتا ہے۔ وہ ڈاکٹر اس کی سرجری کرتا ہے، اس کو انستھیزیا دیتا ہے، بے ہوش کر دیتا ہے، وہ مکمل طور پر سرنڈر کر لیتا ہے ڈاکٹر کے ہاں، ڈاکٹر لکھوا بھی لیتا ہے۔ لیکن یہ صرف اس وجہ سے کہ اس کی دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کو ڈاکٹر پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر کرے گا اور یہ اس میں بھلائی کا جذبہ ہے، اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ مجھے شفا مل جائے گی۔ تو ہم جن بیماریوں میں جن مسائل میں دوچار ہیں، ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، سرنڈر کر دیں۔ اور اس سرنڈر کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟
وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی جو چیز تمہیں دیں مضبوطی سے لے لو، پکڑ لو ہاتھ میں، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ، جو وہ کہیں اس کو کر گزرو، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ ہے کہ آپ نے سرنڈر کر دیا، اپنا اختیار آپ کا چھن گیا۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم سارے نابینا ہو، سب کے سب نابینا ہو، نابینا کیسے چلے گا؟ اور ایک ہی ذات ہے جو بینا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو نابینا کو چاہیے کہ بینا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے تو راستہ پار ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ تو کامیابی اور فلاح کا راستہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور فہم اور بصیرت کے سامنے ہم نابینا ہیں، تو ہمیں بغیر کسی چون و چرا کے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، فاتبعونی، حضور کا اتباع کرنا ہے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ پھر آپ سے محبت کریں گے اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ جو ذکر حضرت نے کیا، یہ میں نے اس لیے ان کو تکلیف دی کہ آپ کو ذکر کا ایک نمونہ آپ کے سامنے آ جائے، ذکر کی تاثیر کا آپ کو علم ہو جائے۔ تو یہ ذکر لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ اور 500 مرتبہ اللہ، اس کا نام ہم نے رکھا ہے اسپرچل چارجر۔ یہ اندر سے چارجنگ کرتا ہے، یہ جب موبائل ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ کام نہیں کرتا۔ تو ماحول ایسا ہے کہ اس میں جلدی قلب ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو اس کو چارج کرنا پڑتا ہے، اور چارجر آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کے پاس ذکر اللہ ہے کہ جس سے اپنے قلب کو آپ چارج کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیجئے، قلب کی طرف متوجہ ہو جائیے، یہ سمجھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی گندگیاں اور غلاظتیں دور ہو رہی ہیں، میرا دل اللہ کو محبت سے پکار رہا ہے، میرا دل اللہ کو محبت سے پکار رہا ہے، میرا دل اللہ کو محبت سے پکارا ہے، میرا دل اللہ کو محبت سے پکارا ہے۔ اللہ 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 اللہ، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے۔ اللہ 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 اللہ، پیارے اللہ میرے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پیارے اللہ 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 میرے اللہ پیارے اللہ 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 پیارے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وبارک وسلم رضی اللہ عنہ محمد۔ اللہ جل شانہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندو اگر تمہارے گناہ آسمان اور زمین سے زیادہ بڑھ جائیں تو اگر تمہارے دل میں میری عظمت ہو تو میں اس سے زیادہ رحمت لے کر تمہارے ساتھ ملوں گا۔ اے کریم ہمارے گناہ بے شک اللہ آسمان اور زمین اور ستاروں سے بڑھ گئے۔ اللہ رب العزت ہم نافرمانیوں میں اتنا آگے بڑھ گئے، اللہ ہم بے ادبی کا مرتکب ہو گئے۔ اللہ رب العزت آج اس مجلس ذکر میں ہم سچے دل سے اپنی گزری زندگی کے تمام گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما، گزشتہ زندگی کے تمام کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کے ایک ایک فرد کو قبول فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما۔ اس مجلس ذکر کے سب شرکاء کو اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں تلے جگہ عطا فرما دیجئے، مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، آنے والوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، سینوں میں اللہ نور ہدایت داخل فرما، سینوں میں اللہ نور قرآن اور نور ایمان داخل فرما۔ اللہ اپنے ذکر کی آتش ہمارے اندر اللہ برپا فرما، اللہ ذکر کے نور سے ہمارے آنگن کو روشن فرما۔ اے اللہ ہمیں سنت کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا دیجئے، ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے، ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا لیجئے، ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا لیجئے، ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچا لیجئے، ہمیں ہر وہ عمل جو تیری ناراضگی اور غصے کا باعث ہے اس سے بچا لیجئے۔ اللہ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں
ان پر رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرما، ان کے دل میں جو نیک تمنا ہے قبول فرما۔ اللہ رب العزت اے کریم آقا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، جو پاکستان کے خیر خواہ ان کی بھی حفاظت فرما، جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو ہدایت دیجئے، اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تو دفع دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلب میں اللہ ذکر کو جاری فرما، ہمارے انگ میں اللہ ذکر کو روشن فرما، ذکر کے نور سے ہمارے قلب کو منور فرما۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، ہمارے دل کو مانچ دیجئے، ہمارے دل کو گندگی اور غلاظتوں سے صاف کر دیجئے، اس کو مثل آئینہ بنا لیجئے۔ اب ہمارے قلب میں آ جائیے، اب اپنا قرب عطا فرمائیے، اللہ یہ دوریاں دور کر دیجئے، اپنی قربت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ آپ کو منانا اس وقت تک راضی ہے جب تک کہ آپ ماننا چاہیں۔ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا نہ دیجئے۔ اللہ ہم کسی ناپ تول کے قابل نہیں ہیں، ہمیں اللہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں اللہ صرف اپنے در کا گدائی بنانا، اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے۔ اے کریم آقا ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ چھوڑیے، ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہ چھوڑیے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی احباب ہیں ان کے سینوں میں نور ہدایت داخل فرما دیجئے، نور قرآن داخل فرما دیجئے۔ اللہ ان کو مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرما، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آئندہ زندگی ہمیں اپنی کامل اطاعت اور سچی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی مقصود ہے، تو ہی مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے، اللہ نمازوں کی لذت عطا فرما دیجئے، راتوں کو اٹھ کر مناجات کی چاشنی نصیب فرما۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس ذکر میں کوئی ایسا شخص نہ چھوڑیے کہ جس کی آپ نے مغفرت نہ فرمائی ہو، جس کو آپ نے معاف نہ فرمایا ہو، جس کو گناہوں کی وجہ سے آپ نے معاف نہ فرمایا ہو۔ اللہ رب العزت آپ کی شان کریمی اور رحیمی سے بعید ہے کہ آپ گناہگاروں کو معاف نہ فرمائیں۔ یہ گناہگار آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ اپنے تمام گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، پھر آپ ان کو معاف فرما دیجئے، پھر آپ ان پہ رحم فرما دیجئے، ان کے دلوں کی طرف ایک نگاہ کرم فرما دیجئے، دلوں کے روگ دور فرما دیجئے، دلوں کا تزکیہ فرما دیجئے، اللہ قلوب کا تصفیہ فرما دیجئے، اپنے مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے۔ ہماری اس مجلس میں اے کریم آقا کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے، کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے، آنے والوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، اور دین سے وافر حصہ نصیب فرما۔ جب نزا کا عالم طاری ہو تو زبان پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جز اللہ عنا محمد اللہ وآلہ وصلی اللہ علی النبی الأمی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔